السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذانی آفیشیل یوٹیوب چینل. تو آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اور آپ کو تخلیق کیا رحم مادر میں، ماں کے پیٹ ہی میں، رب کریم نے فرشتے کو یہ کہہ کے بھی بھیج دیا کہ یہ انسان زندگی کتنی جیے گا. جس طرح سے ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، اس طرح پوری کائنات کی موت کا وقت بھی مقرر ہے. اور جس دن کائنات نے ختم ہونا ہے اس دن کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے. اس دن کے قرآن و حدیث میں اور آثار سلف میں 100 سے زیادہ نام ہیں. قیامت کا نام یوم القیامہ بھی ہے. اس کا معنی ہے کھڑے ہونے کا دن، کیونکہ اس میں لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے. اس کا نام الحاقہ بھی ہے. اس کا معنی ہے بہت بڑی حقیقت، کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے. اس کا نام الآزفہ بھی ہے. آزفہ کا معنی اچانک، کیونکہ یہ اچانک آئے گی. اس کا نام الساعہ بھی ہے. اس کا نام الصاخہ بھی ہے. اس کا نام الطامۃ الکبریٰ بھی ہے، بہت بڑی مصیبت. اس کا نام یوم الحسرہ بھی ہے، افسوس کا دن، ندامت کا دن، اے کاش ہائے افسوس کہنے کا دن. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم التناد بھی ہے، جس دن لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے، پکاریں گے. ایک دوسرے پہ بعض حالات میں آوازیں بھی کسیں گے، لعنتیں بھی بھیجیں گے. وہ کہے گا تو نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا نہیں تو نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا نہیں میرا تیرے اوپر کوئی بس نہیں چلتا تھا. قیامت کا ایک دن نام یوم الدین بھی ہے. الدین کا معنی ہوتا ہے بدلے کا دن. قیامت کا ایک نام یوم الحساب بھی ہے. حساب کا معنی ہوتا ہے حساب کا دن. اس کا ایک نام یوم الفصل بھی ہے. الفصل کا معنی ہوتا ہے فیصلے کا دن. آج کے اس آپ کے عظیم الشان اجتماع میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو مختصراً قیامت شروع ہونے سے لے کر یہ جو 50,000 سال کا دن ہے، اس کے اختتام تک ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھوں. قیامت پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن بعض دفعہ ہم اس پہ غور نہیں کرتے. پوری طرح قرآن و سنت کو جمع کر کے سوچتے نہیں کہ اس کی ترتیب کیا ہوگی، کیسے قائم کیا ہوگی، پہلے کیا ہو گیا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. ہر مرحلے کے اندر کون سی چیزیں کام آئیں گی. اگرچہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر تو پورا ہفتہ بھی گفتگو کی جائے تو اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن چند بنیادی چیزیں انشاءاللہ تعالی اس انداز سے قرآن نے بیان کی ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے قیامت کا نقشہ دیکھنے لگ جاتا ہے. شروع کیسے ہوگی، کیوں ہوگی اور کن لوگوں پہ ہوگی. قیامت اس وقت تک نہیں شروع ہوگی جب تک پوری زمین کے اوپر ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہو.
جب کائنات میں انسانوں کا یہ حال ہو جائے گا کہ ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ سے بھی واقف نہیں ہوگا تو پھر قیامت قائم ہوگی۔ جب انسانیت میں تھوڑی سی بھی شرم، تھوڑا سا بھی حیا جب تک موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت ان لوگوں کے اوپر آئے گی جو شرم و حیا سے اتنے عاری ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی یفترش الرجل المرأة فی الطریق ویکون خیرهم من یقول لو تسترتما وراء هذا الجدار۔ سر بازار، چوک چوراہے میں، سب کے سامنے، گلی کے اندر چلتے ہوئے ایک اوباش اور غنڈہ بے حیا اور بدکارہ عورت کے ساتھ سب کے سامنے جیسے گدھے بے حیائی کرتے ہیں، سب کے سامنے بے حیائی کریں گے، اور سب سے اچھا اسے سمجھا جائے گا جو یہ کہہ دے گا کہ تم تھوڑا پیچھے ہو کے بے حیائی کر لیتے۔ جب انسانوں کا یہ حال ہو جائے گا نا، پھر قیامت قائم ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی علی شرار الخلق، بدترین قسم کے انسانوں پہ۔ کاروبار زندگی جاری ہوگا، مارکیٹیں کھلی ہوں گی، زمیندارہ چل رہا ہوگا، دفاتر موجود ہوں گے، مختلف قسم کی مارکیٹیں، پلازے، بازار پوری طرح سے آباد ہوں گے، لوگ عیش و عشرت میں ہوں گے۔ آپ نے بلکہ یہ جامع الفاظ کہے، ان میں غور کیا جائے تو انسان بڑی دور دور تک سوچنے لگ جاتا ہے۔ فی خفت الطیر و احلام السباع، انسان ظاہری طور پر پرندوں کی طرح تیز ہوں گے لیکن اندر سے وہ درندوں کی طرح ہوں گے۔ دو آدمیوں نے کپڑا بچھایا ہوگا، وہ ریٹ طے کر رہے ہوں گے، ابھی وہ سمیٹ نہیں پائیں گے، جمعے کا دن ہوگا، جمعے کی فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک بس اتنا سا کوئی وقت ہوگا، اتنا سا وقت ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، صبح کا عالم ہوگا، سورج ابھی طلوع نہیں ہوا ہوگا۔ اسی اثناء میں مارکیٹیں کھلی ہیں، بازار کھلے ہیں، کپڑا سامنے رکھا ہے، سودا طے ہو رہا ہے، ابھی کپڑا سمیٹ نہیں پائیں گے کہ قیامت شروع ہو جائے گی۔ دودھ تو انسان نے دو لیا ہوگا لیکن اس کو پینا نصیب نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ نوالا تو اس نے اٹھایا ہوگا لیکن منہ میں ڈالنا ابھی نصیب نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کیسے قائم ہوگی؟ ایک چنگاڑ سے، ایک چیخ سے۔ سب سے پہلے سور میں پھونکا جائے گا، یہ قیامت کا پہلا حادثہ ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب قرنا کے اندر، صور کے اندر، ناقور کے اندر، سینگ نما ایک آلے کے اندر جو ایک فرشتے نے پکڑا ہے، آنکھیں اس کی موتیوں کی طرح چمکتی ہیں، عرش کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے ہے، جب سے پیدا ہوا ہے پلک اس نے جھپکی نہیں ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ رب کا حکم آ جائے، اس کی تعمیل میں مجھ سے تاخیر ہو جائے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب اس کے اندر یک بار پھونک ماری جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو، پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ دُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن قیامت قائم ہوگی۔
جیسے ہی وہ چیخ شروع ہوگی اس کے ساتھ ایک چیخ بھی ہوگی، ایک ڈانٹ بھی ہوگی، ایک آواز بھی ہوگی۔ کائنات کا نظام بدلنا شروع ہو جائے گا، زمین شق ہوگی، یہ پھٹے گی، پھر حرکت کرے گی۔ جس طرح سے ایک سمندر کے اندر کشتی ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے، ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے، ادھر ادھر ہلچل اس کی ہوتی ہے، بین ہی اسی طرح سے زمین یوں ہلی، ادھر ہلی، ادھر ہلی، کہیں سے پھٹی، پھر پہاڑ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہوئے، اس کے بھی کئی مراحل۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ چلنا شروع ہوئے، تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ان کی رفتار تیز ہوئی، بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزے ریزے ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ ہباء منبثا جیسے اب کمرے کے اندر چھوٹا سا معمولی ذرہ ہوتا ہے، بند کمرے میں نظر آتا ہے، پکڑنا چاہیں دکھائی نہیں دیتا، آہستہ آہستہ اتنے ریزے کی طرح بکھر گئے، پھر آہستہ آہستہ کالعہن المنفوش دھندکی ہوئی روئی کی طرح ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کیا کیا بنے گا، آپ ان سے کہہ دیجئے ان کو اللہ اڑا دے گا، پھر وہ ختم ہو گئے۔ زمین چٹیل میدان، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق پڑھ لیں۔ زمین کا یہ حال ہوا، آسمان جو ہے اس کا رنگ سرخ ہو گیا جیسے تلچھٹ ہوتا ہے، یا جیسے گلاب کا رنگ ہوتا ہے وہ سرخ ہو گیا، سورج کو لپیٹ دیا گیا، چاند کو گہنا دیا گیا، ستاروں کو جھاڑ دیا گیا، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ہر طرف ایک عجب سی کیفیت طاری ہو گئی، کائنات کا پورا نظام درم برم ہو گیا۔ پھر دوبارہ پھونکا گیا، دوسری دفعہ پھونکا گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سور میں 3 دفعہ پھونکا جائے گا۔ جب پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، جو اس وقت زندہ ہوں گے وہ سارے مر جائیں گے، اور جب تیسری دفعہ پھونکا جائے گا تو پھر سارے اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ پھونک دیا گیا، زمین و آسمان کی سب مخلوقات بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہوتے ہوتے مر گئی۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ پھر پھونکا گیا تو قبروں سے کھڑے ہو کے دیکھنے لگے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ سور میں پھونکا گیا اور سب گھبرا گئے۔ تو یہ 3 مختلف مقامات پہ 3 پھونکوں کا تذکرہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ پوری کی پوری کائنات جب دوسری دفعہ پھونکا گیا بے ہوش ہو گئی۔ امام قرطبی نے، امام سیوطی نے اپنی کتابوں کے اندر ایک تفصیل لکھی ہے، اگرچہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ثابت نہیں ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہو کہ پوری کائنات جب ختم ہو گئی، ملک الموت اللہ کے پاس حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اے اللہ پوری کائنات ختم ہو چکی ہے۔ رب تعالیٰ نے پوچھا کون کون باقی ہے، اس نے کہا اے اللہ
میں زندہ ہوں، اسرافیل زندہ ہے، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں، جبرائیل زندہ ہے، میکائیل زندہ ہے، وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ زندہ ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، حی قیوم ہے۔ رب کریم نے کہا جبرائیل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے، جبرائیل بھی مر گئے، میکائیل بھی مر گئے، ملک الموت پھر آیا، پوچھا اب کون زندہ ہے؟ کہا اللہ میں زندہ ہوں، سور میں پھونکنے والا زندہ ہے، اور اے مولا کریم تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں، وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ رب کریم نے کہا کہ اسرافیل بھی مر جائے، پھر کہا عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں، پھر کہا ملک الموت بھی مر جائے، پوری کی پوری کائنات لاشیں ہی لاشیں ہر طرف پڑی ہوئی ہیں، آسمانوں والے مرے پڑے ہیں، زمینوں والے مرے پڑے ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ اس موقع پہ پھر اللہ نے ساتوں زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، ساتوں آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کے کہا لمن الملک اليوم، بتاؤ نا بادشاہت کس کی ہے، کون ہے بادشاہ؟ پھر اس کے بعد آسمانوں سے بارش ہوئی، اللہ جانتا ہے کتنی دیر تک وہ بارش ہوتی رہی، اس سے جیسے آپ کی بارش سے یہاں زمین کے اوپر پودے پھوٹتے ہیں، کونپلے نکالتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اس کو بھی اللہ قیامت کی نشانی قرار دیتا ہے کہ زمینداروں تمہاری زمین بنجر ہوتی ہے، تم کیوں نہیں مانتے ہو کہ انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ تمہارے اگر مردہ بیج سے ایک زندہ پودا نکل سکتا ہے، تمہارے اگر مکی کی مردہ بیج سے مکی کی پوری فصل تیار ہو سکتی ہے، اگر تمہارے آم کی گٹھلی سے آم کا درخت پیدا ہو سکتا ہے، اگر تمہارے جامن کی گٹھلی سے جامن کا درخت پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ مردہ ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین کا سینہ پھاٹتا ہے، کونپل بنتی ہے، تنوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وَكَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح تم بھی قبروں سے کھڑے ہو جاؤ گے۔ بارش ہوئی، مسلسل ہوتی رہی، قبروں کے اندر جو لاشیں تھیں وہ اگنا شروع ہوئی، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی یہ ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے صرف یہ باقی رہتا ہے، اس سے اللہ نے دوبارہ کائنات کو تخلیق کیا۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، اسرافیل کو رب تعالی نے دوبارہ زندہ کر کے حکم دیا تیسری دفعہ پھر پھونک لگاؤ، انہوں نے پھونک لگائی، بارش مکمل ہوئی، پھونک لگائی گئی اور وہ اپنی قبروں سے زندہ کھڑے ہو گئے۔ اس دوران اس زمین کو بدل دیا گیا، پہلے والی زمین نہ رہی، پہلے والا آسمان نہ رہا، پہلے والی کائنات نہ رہی، پہلے والا ماحول نہ رہا، پہلے والا سلسلہ نہ رہا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات ویوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ نے قرآن میں کہا یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں آیا کہ زمین ایسے ہو گئی جیسے سفید چاندی ہوتی ہے، ایک نئی زمین، ایک نیا آسمان، ایک نیا ماحول، نئے اصول، نئے ضابطے، سب کچھ ہی بدل گیا، موسم بدلا، لباس بدلے، سب کچھ بدلا۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوا تھا بالکل اسی طرح سے ننگا کر کے رب تعالی نے حکم دیا کہ ان کو عرض حساب میں جمع کیا جائے۔ جمع کر دیا گیا، جمع کرنے کے انداز مختلف، سزاؤں کا موقع شروع ہو گیا، مختلف شکلیں انسانوں کی بدل گئیں، جو دوغلا تھا اس کی چہرے میں اس کی زبان دو آگ کی زبانیں لگ گئیں، جو یتیم کا مال کھانے والا تھا اس کے پیٹ سے آگ نکلنے لگی، جو سود کھانے والا تھا وہ باولا اور پاگل ہو گیا، ہلکے کتے کی طرح سے باولا پاگل ہو کے چلنے لگا، جو تکبر کرنے والا تھا اس کی شکل کو چیونٹی کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ سب احادیث سے
قرآنی آیات سے باتیں ثابت ہیں، چونکہ ہم نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس لیے خلاصتاً چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ 50,000 سال میں یہی سلسلہ جاری رہا، انسانوں کی شکلیں ویسی ہو گئی جیسے ان کا کردار تھا، یا جیسے اللہ نے ان کو سزا دینا چاہی۔ لباس ختم ہو گئے، جیسے ماں کے پیٹ سے ننگے نکلے تھے، قبر کے پیٹ سے ننگے باہر آئے، پھر ان کو لباس دیا گیا ان کے کردار کے مطابق، سب سے عظیم لباس جس کا تذکرہ اللہ کے پیارے نبی نے کہا۔ 2 شخصیتوں کا خاص تذکرہ آپ نے کیا۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جناب ابراہیم کو لباس پہنایا گیا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اس لیے کہ جب نمرود کی آگ میں پھینکا گیا تھا، جناب ابراہیم کی توہین کی گئی تھی، ان کے لباس کو اتارا گیا تھا، شاید یہی وجہ ہو سب سے پہلے ان کو لباس پہنایا گیا۔ ایک دوسری شخصیت جس کے لباس کا تذکرہ ہے وہ ہے جس کو مولوی حافظ قاری کہہ کے تم بدنام کرتے ہو۔ اس کے والدین کو لباس دیا گیا، جنت کی پوشاک دی گئی، اس کے سر کے اوپر جنت کا تاج پہنایا گیا کہ پوری کائنات جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سچی بات ہے، یہ احسان بیٹے کی محبت اور اس کے والد محترم کے ساتھ ایک تعلق، وگرنہ ہم لوگوں کے پاس 200-300 بچہ پڑھنے آیا ہوتا ہے، ہم نے تو ان کو پڑھانا ہوتا ہے، ہماری تبلیغ ہے ان کو پڑھائیں، ان پہ محنت کریں، راتوں کو ہم جاگیں تو صبح ہم ان کو پھر نہیں پڑھا سکتے۔ اس وجہ سے، اس مجبوری کی وجہ سے زیادہ اس طرح رات کے پروگراموں میں ہماری حاضری ممکن نہیں ہوتی۔ تو رب کریم کی طرف سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان 2 لباسوں کا خاص تذکرہ کیا۔ نشستوں کے بھی انتظام ہو گئے، کہہ دیا گیا اس کو کستوری کے ٹیلے پہ بٹھا دو، اس کو نور کے ممبر پہ بٹھا دو، اس کے گلے کے اندر 70,000 زنجیریں باندھ دو، اس کو عرش کے سائے میں بٹھا دو، اس کو حوض کوثر کی فلاں جگہ پہ بٹھا دو، اس کو فلاں طریقے سے بٹھا دو، اس کو فلاں طریقے سے بٹھا دو۔ بٹھا دیا گیا، صفیں لگائی گئی، ترتیب لگائی گئی، ایک مینجمنٹ، ایک پوری کی پوری ترتیب، اور پورے میدان محشر کو فرشتوں نے گھیرے میں لے لیا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ سورہ کہف، ان سب کو رب کے سامنے صفوں میں پیش کیا گیا اور سب کو ہم نے جمع کر لیا، کسی کو پیچھے نہ چھوڑا۔ انسان نے بھاگنے کی کوشش کی تو پھر بھی کہنے لگا این المفر، بھاگ کے جاؤں کہاں؟ نہ کوئی اونچ تھی، نہ کوئی نیچ، نہ کوئی موڑ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی اوٹ، نہ چھپنے کی جگہ، انسان جائے تو کہاں جائے؟ پریشانی میں تھے، ہزاروں سال گزر گئے یا سینکڑوں صدیاں گزر گئیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، مختلف سزاؤں کے اندر انسان اتنے پریشان، اور نیک لوگ جنت کے انتظار میں جمع ہو کے انبیاء کے پاس گئے، رب کریم سے درخواست کرتے ہیں ہمارا حساب تو شروع ہو جائے۔ جناب آدم کے پاس گئے، جواب ملا، نوح کے پاس گئے، جواب ملا، ابراہیم کے پاس گئے، جواب ملا، موسیٰ کے پاس گئے، جواب ملا، عیسیٰ کے پاس گئے، جواب ملا۔ یہ سارے عظیم انبیاء، ان سب کے اوپر کروڑوں سلام، کروڑوں صلاۃ، رحمت، درود، برکات کا نزول ہو، علیہم الصلوات اجمعین، سب جواب دیتے گئے۔ آخر میں امام کائنات کے پاس آئے، آپ نے کہا انا لہا، ہاں میں درخواست کرتا ہوں۔ آپ رب کریم کے عرش کے نیچے چلے گئے، وہاں جا کے سجدہ کیا، سجدے کے اندر رب کی تعریفیں کی، حکم ہوا سر اٹھاؤ، مانگو جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ عرض کی اللہ دنیا بڑی پریشان ہے، تیری مخلوق پریشان ہے، ان کا حساب تو شروع ہو جائے۔ رب کریم کی آمد کی تیاریاں ہوئی کہ اب رب کریم نے میدان محشر میں تشریف لانی ہے۔
تو اس کے لیے نئے سرے سے انتظامات کیے گئے۔ آسمانوں کے فرشتے بہت کثیر تعداد کے اندر نازل ہونا شروع ہوئے۔ امام ابن کثیر نے ایک روایت لکھی ہے، اگرچہ سندن صحیح نہیں، لیکن قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ فرشتے بہت زیادہ آئیں گے۔ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، جو بھی آسمان کی نئی حید تھی اس حساب سے سب کے سب فرشتے میدان محشر کی سرزمین میں اترنا شروع ہوئے اور انہوں نے پورے میدان محشر کو گھیرے میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ اس دن کو یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا اور ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتوں کو کثیر تعداد کے اندر میدان محشر میں اتار دیا جائے گا۔ اس کے بعد آسمان سے ایک بادل نمودار ہوا۔ جیسے ہی بادل نمودار ہوا، میدان محشر کی سرزمین چمکنے لگی، رب کے نور کی جھلکیاں دکھائی دینے لگیں۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے سورہ زمر میں کہا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ زمین محشر اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی، نامہ اعمال رکھ دیے گئے، نبیوں کو پیش کیا گیا، گواہوں کو حاضر کیا گیا، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور کسی پہ ظلم نہ کیا گیا۔ میدان محشر میں حکم ہوا جنت کو بھی لایا جائے، جہاں بھی ہے میدان محشر کی زمین کے قریب لایا جائے۔ وہ قریب آئی، 100 سال کے فاصلے سے اہل ایمان کو اس کی مہک آنا شروع ہو گئی۔ حکم ہوا کہ جہنم کو بھی قریب لایا جائے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق جہنم کو کھینچنے کے لیے 70,000 زنجیریں، ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ اس کو کھینچ کے میدان محشر کے قریب کیا گیا۔ اس لحاظ سے 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں نے اس کو کھینچ کے میدان محشر میں حاضر کیا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ جنت کو متقین کے قریب کر دیا گیا اور جہنم کو سرکش لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اس کے بعد رب کریم کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے آئے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ۔ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ ان اللہ تعالی اذن لی ان احدثکم عن ملک من ملائکۃ حملۃ عرش الرحمن عنقه منسل تحت العرش ورجلاه تحت الارض السفلی۔ الصادق المصدوق نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں بتاؤں کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے اتنے عظیم ہیں کہ اس کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی گردن عرش کے نیچے ہے اور ان کے پاؤں 7ویں زمین سے بھی نیچے پہنچے ہوئے۔ پھر رب کریم تشریف لائے، جیسے ان کی شان کے لائق ہے، جیسے ان کے جلال کے لائق ہے، جیسے ان کی جبروت کے لائق ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ تیرا رب آیا، فرشتوں کی صفیں بنی ہوئی تھیں، جہنم کو لایا گیا، انسان کو یاد آنے لگا جو کچھ وہ کرتا رہا تھا، لیکن اب یاد کرنے کا فائدہ ہی کیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے پھر سفارش کی، اے میرے مولا حساب شروع کیا جائے۔ حکم ہوا، اے میرے حبیب اپنی امت میں سے 70,000 ان لوگوں کو
جو خاص قسم کے لوگ ہیں عرش کے دائیں طرف جنت کے دروازے سے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دو۔ دنیا ہی میں آپ نے اللہ سے مانگ لیا تھا، اللہ 70,000 تو تھوڑے ہیں، آپ نے فرمایا وعدنی ربی، مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا لَيُدْخِلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 بغیر حساب، کہ میری امت سے 70,000 کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں اضافہ آیا فَاسْتَزَدْتُهُ، میں نے اللہ سے کہا اللہ اس میں اضافہ کر دے، تو اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ 70,000، ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّي، تیسرا وعدہ اللہ نے یہ بھی کیا کہ وہ 70,000 پہلے چلے گئے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 پھر چلے گئے۔ اتنے سارے جب بغیر حساب کے جنت میں چلے گئے، رب نے کہا بہت سارے وہ ہوں گے جن کو میں اپنے ہاتھ بھر بھر کے جنت میں بغیر حساب کے بھیجوں گا۔ تو یہ بغیر حساب کے جنت میں چلے گئے۔ حکم ہوا وہ جو پوری زندگی میرے ساتھ شرک کرتے رہے، کبھی قبر کی ڈھیری کو پوجتے رہے، کبھی بت کو پوجتے رہے، کبھی منتیں کسی اور نام کی، کبھی نیاز کسی اور نام کے، کبھی چڑھاوے کسی اور نام کے، شرک کی تو بخشش ہی نہیں ہوگی کہ جتنے بھی مشرک ہیں ان کا بھی حساب لینے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ مشرک جو ساری زندگی شرک کرتے رہے، نیکیاں انہوں نے نہیں کمائی ہیں، ان کو بھی بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ ابراہیم کے باپ کو جہنم میں بھیجنے کی باری آئی، وہ اپنے باپ ابراہیم کے پاس بھاگا بھاگا آیا، صحیح بخاری کی حدیث اٹھائیے، کہنے لگا بیٹا 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 میں تیرا باپ ہوں نا؟ کہا جی آپ میرے ابو جی ہیں، میں نے کہا تھا نا شرک نہ کریں، میں نے کہا تھا نا رب کی نافرمانی نہ کہیں۔ کہنے لگا چلیں آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کہا چلیں اللہ سے بات کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم حاضر ہوئے، عرض کی اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے میدان محشر میں پریشانی نہیں ہوگی، رسوائی نہیں ہوگی، اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی کہ میرا باپ آج ہلاک ہو رہا ہے۔ کہا ابراہیم میرا فیصلہ ہے کہ جنت مشرک پہ حرام ہے، ذرا اپنے پاؤں کی طرف تو دیکھو۔ جناب ابراہیم نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کے باپ کی شکل کو اللہ نے بجو کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ اہل حدیث کا سٹیج ہے میرے بھائیوں، اس سٹیج کی قدر کرو، اس کا وقار سمجھو۔ یہاں کہانیاں نہیں چلتی۔ اللہ کے فضل سے جو عرض کر رہا ہوں احادیث یا سلف صالحین کی کتب کی روشنی میں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بجو کی شکل میں اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا هُوَ بِزِيخٍ مُلْتَطِخٍ، یوں عجیب و غریب شکل کا بجو، پھر حکم ہوا يُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ، اس بجو کو پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں ایسے بزرگ ہیں ان کے کتے بھی جنت میں جائیں گے، اور فلاں فلاں بزرگ ہیں ان کے فلاں فلاں بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ یوم الحساب ہے، یہاں انصاف ہے، یہاں عدل ہے۔ جو شرک کرنے والا ہے وہ جو بھی ہے وہ جنتوں میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ نے فیصلے قرآن میں سنا دیے ہیں نا، حتیٰ کہ وہ شرک جن لوگوں نے نبیوں کو شریک بنایا تھا، اللہ نے امتوں کے سامنے ان نبیوں کو پیش کیا اور ان نبیوں سے پوچھا اے میرے نبی میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اپنی عبادت کرواؤ، میں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ میری عبادت کرواؤ، اور یہ آپ کی عبادت کرتے رہے۔ کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں؟ قرآن اٹھائیں سورہ مائدہ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ عیسیٰ بن مریم سے کہے گا کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کی مجھے چھوڑ کے میرے علاوہ عبادت کریں؟ جناب عیسیٰ میدان محشر میں رب کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔
إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اللہ میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا. تو میرے دل کی باتیں بھی جانتا ہے, تو دنیا کے سارے رازوں کو پہچانتا ہے. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. اللہ میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو. جب تک میں زندہ تھا میں گواہی دیتا ہوں, میں یہی کہتا رہا. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. اللہ جب میں تیرے پاس چلا گیا تو میرے بعد کیا کرتے رہے مجھے نہیں پتا, تو ہی جانتا ہے. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یہ آیت پڑھ کے اللہ کے نبی رو دیے تھے, ساری رات ہی آیت پڑھتے رہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ان مداریوں سے پوچھو جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کسی نے ایک شخص سے سوال پوچھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز منت دی جائے غیر اللہ کی تو یہ جرم تو نہیں؟ حسین کے نام کی نظر, علی کے نام کی نظر. تو اس مداری نے یہ جواب دیا, اس گمراہ نے گمراہ کرنے کے لیے یہ شیطانی جواب دیا, حسین غیر اللہ نہیں ہے, وہ تو اپنا ہی ہے, وہ اللہ کا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ کا قرآن عیسیٰ کو پیش کر رہا ہے, کیا عیسیٰ اللہ کا اپنا بندہ نہیں ہے؟ غیر اللہ کا معنی لوگوں نے بدل دیا, اس میں تحریف کر کے رکھ دی. جناب حسین جتنے بھی مقام پہ ہیں جنت کے شہزادے ہیں, لیکن وہ صحابی ہیں, امتی ہیں. نبیوں کے مقام کو امتی نہیں پہنچ سکتا ہے. یہاں تو جناب عیسیٰ سے اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی پرستش ہوتی تھی, یہ عیسائی آپ کو میرا بیٹا کہتے تھے, مشکل کشا کہتے تھے, حاجت روا کہتے تھے, تیرے ماں کے نام کی منتیں, تیرے نام کی منتیں مانتے تھے. کیا آپ نے ان سے کہا تھا؟ اور وہ اللہ کی عدالت میں اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں. مشرکین کو جہنم میں بھیج دیا گیا. حکم ہوا جو جس کی پوجا کرتا تھا اپنے معبود کے ساتھ جہنم میں چلا جائے. سورج کی پوجا کرنے والے, چاند کی پوجا کرنے والے, بتوں کی پوجا کرنے والے, اللہ کے دشمنوں طاغوتوں کی پوجا کرنے والے ادھر چلے گئے. جب نبیوں کی پرستش کی گئی, ان کو معبود بنایا گیا, بعد کے ظالم لوگوں نے ان کی تعلیمات کے خلاف یہ کام کیا تو اس نبی کو صفائی دینی پڑی. اور اللہ نے میدان محشر میں کہا, عیسیٰ تو سچ کہتا ہے, ھذا یوم ينفع الصادقین صدقہم, آج تیرے سچ والوں کو آج فائدہ ہوگا. ان ظالموں نے جھوٹ بولا ہے, سزائیں ان کو ملے گی. اس کے بعد مسلمان رہ گئے. سابقہ کتابوں کے اللہ کو ماننے والے یہودیوں میں سے, عیسائیوں میں سے, اپنے اپنے دور میں جو اپنے اپنے نبیوں کو ماننے والے تھے, اللہ کو ماننے والے تھے, توحید والے, اور اس امت کے مسلمان رہ گئے. ان کا حساب شروع ہوا. سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوا. اس امت میں سے سب سے پہلے ایک عالم, ایک مجاہد, ایک سخی کا حساب ہوا. اس امت میں سے سب سے پہلا مقدمہ اللہ کی عدالت میں قتل کا لگا. حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوا. حقوق العباد میں سے سب سے پہلا سوال قتل کے بارے میں ہوا. مقتول نے قاتل کو پکڑا ہوا, اس کی رگوں سے خون بہتا ہوا, فوارے چھوٹتے ہوئے, اور اس نے قاتل کو یوں بالوں سے کھینچا ہوا, کھینچ کے عرش کے قریب لا کے رب سے کہہ رہا ہے, اللہ تو اس سے پوچھنا اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. حکم ہوا نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں. نامہ اعمال کو سامنے لایا گیا. ایک ایک انسان کے ساتھ 2 فرشتے آئے. ایک نے اس کو پیچھے سے پکڑا ہوا ہے,
اور ایک اس کا نامہ اعمال پیش کر رہا ہے، اللہ سے کہہ رہے اللہ جو کچھ اس نے کیا تیرے سامنے حاضر ہے۔ یہ اللہ نے سورہ قاف میں بتایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عتيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم تو اس کے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جس وقت دو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں دائیں اور بائیں طرف، یہ جو بھی بولتا ہے وہ تیار ہوتے ہیں، چوکس ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، اور پھر موت کی بے ہوشی کا وقت آ جاتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ وہی وقت ہے جس سے تو بھاگتا ہے، پھر اس کے بعد قیامت کا وقت آ جاتا ہے، کل نفس معها سائق وشہید، اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیچھے سے اس کو چلا رہا ہوتا ہے، ایک ساتھ گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، جو فرشتہ اس پہ مقرر ہے وہ کہتا ہے اللہ جو کچھ اس نے کیا تھا میرے پاس سارا اس کا ریکارڈ تیار موجود ہے۔ وہ کھول دیا جاتا ہے ریکارڈ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورہ کہف، نام اعمال کو رکھ دیا گیا، تم مجرموں کو دیکھو گے ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے، ان کو یاد آ رہا ہوگا اب اس میں کیا کچھ لکھا آئے گا۔ وہ انٹرنیٹ کی براؤزنگ، وہ یوٹیوب کے چینل، وہ فیس بک کے پیجز، وہ انٹرنیٹ کی ویب سائٹس، وہ موبائل کی گندی تصویریں، وہ گندے بول، وہ گندے ایس ایم ایس، وہ گندے ویڈیو، وہ فحش اور برہنہ تصاویر، سوشل میڈیا کا سارا گند اندر بھرا ہوا، اس کو یاد آئے گا کیا کچھ میں کرتا رہا، وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ حکم ہوا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود ہی پڑھ کے بتا کیا کرتا رہا ہے، آج تیرا ضمیر حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ حکم ہوا نبی گواہی دے، پیغام پہنچا تھا، نبیوں نے گواہی دی، ہم پیغام پہنچایا تھا۔ حکم ہوا فرشتے گواہی دیں، وہی لکھا ہے جو کرتے رہے، فرشتوں نے گواہی دی، وہی لکھا ہے جو کرتے رہے۔ حکم ہوا زمین گواہی دے، زمین بولی اے اللہ میرے سینے پہ اس نے یہ کام کیے ہیں، وہی کچھ ہے جو یہ کرتا رہا ہے، میں بول کے گواہی دیتی ہوں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ حکم ہوا اے اس کے ہاتھ تو بول کے بتا، حکم ہوا اے آنکھ تو بول کے بتا، حکم ہوا اے اس کی ٹانگوں تم بول کے بتاؤ، حکم ہوا اے چمڑی تو بول کے بتا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔
اعلان ہوا میدان محشر کے مظلوموں، اس ظالم نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، تم بھی آ کے گواہی دے دو، اپنا حق لے لو۔ ایک بڑا امیر آدمی تھا، آخرت کے لحاظ سے امیر آدمی، نمازیں بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، حجے بھی۔ جب اعلان ہوا میدان محشر سے ایک بندہ بھاگا آیا، اس نے کہا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا آیا اس نے کہا اس نے مجھے مارا تھا، تیسرا آیا اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا، چوتھا آیا اس نے کہا اللہ اس نے قتل کیا تھا، میرا خون بہایا تھا۔ لوگ آتے گئے، دعوے داروں کو اس کی نیکیاں تقسیم ہوتی گئیں، یہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس طرح سے ہر انسان کا حساب ہوا۔ حساب کے بعد تیسرا مرحلہ، سب سے پہلا مرحلہ جمع کرنا، دوسرا مرحلہ اللہ کی تشریف آوری میدان محشر میں، تیسرا مرحلہ حساب ہوا، چوتھا مرحلہ اس کے بعد کہا گیا اب ان کو تولا بھی جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نامہ اعمال میں سب کچھ تو سامنے آ گیا، اب تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا ریکارڈ تو سامنے تھا، یہ اللہ کی عدالت ہے نا، یہاں سارے ثبوت پورے کیے جائیں گے۔ نامہ اعمال کے اندر کچھ نیکیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، کچھ نیکیاں تھیں وہ گناہوں کی وجہ سے مظلوموں کو مل گئیں، کچھ برائیاں تھیں وہ نیکیوں میں بدل گئیں، توبہ کی وجہ سے ان کو نیکیوں میں بدل دیا، کچھ کو اللہ نے اپنے فضل سے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ ایک ایسا شخص بھی آیا، اس سے اللہ نے کہا تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، وہ مانتا گیا، لیکن شاید وہ ایسی سچی توبہ کر لیتا تھا کہ رب کریم نے کہا میں زندگی میں بھی تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا رہا تھا اور آج بھی پردے ڈال کے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ تو ریکارڈ تو چینج ہو گیا، اب اس لیے اس کو دوبارہ تولا گیا، ایک میزان قائم کیا گیا، میزان کے اندر 4 چیزیں تولی گئیں، اس بندے کو بھی تولا گیا، اس کا کتنا وزن ہے، اس کی باتوں کو تولا گیا، کیا باتیں کرتا رہا، اس کے کردار کو تولا گیا، کیسا کردار رہا، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، تجارت کو، کاروبار کو، ڈیلنگ کو، معاملات کو، اولاد کے ساتھ تعلقات کو، اخلاق کو، اسمائل پاس کرنے کو، مسکراہٹوں کو، غصے کو، غیظ کو، غضب کو، بیوی پہ ظلم کو، ماں باپ کے ساتھ کی ہوئی باتوں کو، رویے کو، کردار کو، سب کچھ کو تولا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نامہ اعمال کو بھی تولا گیا، چاروں چیزوں کو تولا گیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ہم نے عدل کے میزان قائم کیے اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل تھا تو اس کو بھی ہم سامنے لے آئے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن کا تول برحق ہے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ جس کے تول نیکیوں کے بھاری ہو گئے، وہ اپنی من پسند جی چاہی زندگی میں، جس کے نیکیوں کے تول ہلکے پڑ گئے، برائیوں کے بھاری ہو گئے، اس کا ٹھکانہ ہاویہ، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے، وہ دہتی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ تولا گیا۔
پتہ نہیں وہ کیسا تول ہوگا. زمین آسمان اس کی وسعت میں آ سکتے ہیں. ایک اس کی زبان ہے. دنیا کے تول ایسے ہیں کہ ان کے اوپر انڈیکیٹر لگا ہوتا ہے. کیسے کمپیوٹرائزڈ کانٹے ہیں, ایک ایک چیز کا وزن, ایک ایک چیز سامنے. اس کی نماز کا اتنا وزن, روزے کا اتنا وزن, حج کا اتنا وزن, زکوٰۃ کا اتنا وزن, گالیوں کا اتنا وزن, قتل کا اتنا وزن, غیرت کا اتنا وزن, قتل و غارت کا اتنا وزن, فساد کا اتنا وزن, مار پیٹ کا اتنا وزن, دھینگا مشتی کا اتنا وزن, منافقت کا اتنا وزن, دوغلے پن کا اتنا وزن, جھوٹ کا اتنا وزن, غیبت کا اتنا وزن. سب ہر چیز کو تول دیا گیا. تول کے جو فائنل رزلٹ تھا, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی تول پورا ہوا, پاس اور فیل کا جنتی جہنمی کی پرچی اڑ کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں آ گئی. کہتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نشرت وَإِذَا الصُّحُفُ نشرت وَإِذَا الصُّحُفُ نشرت. ایک ہے کتاب نامہ اعمال, ایک ہے صحف صحیفہ کی جمع, پرچیاں, رزلٹ. سورج کو لپیٹ دیا گیا, ستارے گدلا گئے, پہاڑ چلا دیے گئے, ستارے مرجھا دیے گئے. زندہ درگور کی ہوئی سے پوچھا گیا اسے کس جرم میں زندہ درگور کیا گیا تھا, اور پھر صحیفوں کو پھیلا دیا گیا. اس سے استنباط کرتے ہوئے بعض اہل علم کہتے ہیں, اور بعض ضعیف روایات بھی ہیں, کہ جب تول دیا گیا تو اس کے بعد اس کا رزلٹ کسی کے دائیں ہاتھ میں آ گیا, کسی کے بائیں ہاتھ میں آ گیا. جو ہی اس کو رزلٹ ملا, پھر اس نے کیا کہا, یہ بھی اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. آگے تشریف لے آئے. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ 5 منٹ میں ہم بات کلوز کرتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا, کہنے لگا آؤ آؤ آؤ, بیوی کے پاس, بچوں کے پاس, بیٹے کے پاس, بیٹی کے پاس, ماں کے پاس, باپ کے پاس, دوست کے پاس. پہلے تو گھبرائے ہوئے تھے نا, اب حوصلہ ہوا, ڈھونڈ کے لوگوں کو کہہ رہے ينقلب الى اہلہ مسرورا, بڑا خوش ہو کے کہہ رہے ہاں اقرؤوا کتابیہ, آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال, مجھے کیسی کامیابی ملی ہے. امام قرطبی لکھتے ہیں ساتھ ہی اعلان ہو گیا, سن لو میدان محشر کے لوگوں, آج ایسی اس کو کامیابی مل گئی ہے کہ اس کے بعد اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. کاش موت پہ سارے فیصلے ہو جاتے,
ہم دوبارہ زندہ نہ ہوتے، میرا مال میرے کام نہ آیا، میرے اختیارات، میری اتھارٹی، میرا اقتدار سب کچھ ختم ہو گیا۔ پکڑ لو اس کو، جکڑ دو اس کو، 70 زنجیروں میں باندھ دو اس کو، پھینک دو اس کو جہنم میں، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، اور اس کو جہنمیوں کی بہتی ہوئی پیپ پینے کے لیے دی جائے گی۔ مجرموں کا کھانا یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنتی جنت کی طرف جانے لگے، جہنمی جہنم کی طرف جانے لگے، لیکن راستہ ایک ہی ہے، کیونکہ جہنمیوں نے جہنم میں جانا ہے اور جنتیوں نے جب جنت میں جانا ہے تو جہنم کے اوپر پل صراط ہے، وہاں سے گزر کے جانا ہے۔ وہ لوگ جن کے جنت کے فیصلے تو ہو گئے، لیکن انہوں نے کچھ کبیرہ گناہ، کچھ چھوٹے موٹے جرم کیے ہوئے تھے، پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کو ان کی سزائیں دی جائیں گی، اور سب سے زیادہ سزا رشتے کو توڑنے کی اور امانت میں خیانت کی پل صراط کے اوپر دی جائے گی۔ کچھ کو خراشیں لگے گی، کسی کو شعلے لگیں گے، اور کوئی بد نصیب جہنم میں گزرتے ہوئے نیچے گر پڑے گا۔ جتنی اس کی سزا بنتی ہے دینے کے بعد پھر اس کو نکال لیا جائے گا۔ ابا جی رحمہ اللہ فرماتے تھے، بیٹا یہ تو یقین ہے اللہ جنت دے گا، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں سزا کے بعد نہ ملے۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ سزا کے بغیر جنت نصیب فرمائے۔ جن کو وہاں رکنا تھا تھوڑی دیر کے لیے رکے، اور پھر باہر نکل کے ان کو بھی اللہ نے جنتوں میں بھیج دیا۔ رب کریم سے دعا ہے کوئی احسان بیٹے کے والد محترم کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا۔ ہماری ان کے ساتھ تعلق کی پہلی اور آخری بنیادی وجہ یہی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ بیٹے جو اس وقف کیے جانے کی قدر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھر اس کو آگے پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی جنتوں میں بغیر سزا کے جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ زانی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، بہت شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔